اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء وسطی اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا اسلام الحق اسجد صاحب دامت برکاتہم۔ میں آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث کانفرنس میں تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، تفصیلی بات اور کلیدی خطاب تو آپ اکابرین کا سماعت فرمائیں گے، بس مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بچپن سے ہم نے اور آپ نے جب ہم کچھ باشعور ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، سمجھنے کے قابل ہوئے، تو ہمارے والدین نے، ہمارے اہل خانہ نے ہم کو روشناس کرایا، پہچان کرائی، اور ہمارے کانوں میں دو نام آئے، ایک اللہ کا اور ایک اللہ کے رسول کا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ جب بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے یا بچی کوئی دنیا میں آتی ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ عمل ایک محمل سا عمل محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ عربی زبان سے واقف ہے۔ عربی زبان میں داہنے کان میں اذان کے الفاظ کہنا اور بائیں کان میں تکبیر کے الفاظ کہنا، یہ تو ایک بے مقصد عمل محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، کوئی سنت مصلحتوں سے خالی نہیں ہوا کرتی، فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی سنت ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، لیکن اس میں ہزاروں لاکھوں مصلحتیں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں فائدے ہوتے ہیں ایک صاحب ایمان کے لیے۔ جب آپ کان میں اللہ اکبر آپ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا، تو گویا کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو ہمیں یہ اولاد دی ہے بیٹا یا بیٹی کی شکل میں، جب یہ تو نے دی ہے دنیا میں، یہ نعمت تو نے ہم کو دی ہے، تو سب سے پہلے میں نے اس کے کان میں جو الفاظ کہے ہیں وہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور میں نے اس کے کان میں یہ کہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔
اور میں نے اس کے کان میں یہ کہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہی تو اذان کا ترجمہ ہے. تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے. تو گویا کہ آپ اس اولاد کی آمد کی خوشی میں، اس کی دنیا میں آنے کی خوشی میں اللہ نے جو آپ کو خوشی عطا فرمائی ہے، جو نعمت دی ہے، آپ اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوگا، سمجھنے کے قابل ہوگا، تو ہم اس کو ایسی تعلیم اور ایسی تربیت اس کو دیں گے کہ جس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس کو بتلائیں گے، ان کی سیرت کے مطالعے کی ترغیب دیں گے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یہ پڑھے اور اس کو جانے اور سمجھے. بات ذرا سمجھیے گا. الحمدللہ یہ عمل ہم کرتے ہیں، اور بچپن سے ہی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اگرچہ ان آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کی گئی ہے، تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے. ابھی آپ نے حال میں دیکھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کر جائے اور ہم خاموش ہو جائیں. نہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ہم باقاعدہ جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، حکومت وقت تک آواز پہنچاتے ہیں کہ اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے. اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ہم کو مل جائے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں. انعامات لوگ رکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ابھی اپنے حال میں ہمارے ملک ہندوستان میں یہ ہوا. آخر کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی پر ہم کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اور یہی نہیں ہے کہ علماء کا طبقہ یا دیندار طبقہ اسی کو غصہ ہے، بلکہ کوئی معمولی صاحب ایمان جو عمل سے بھی دور ہو، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ کے پیارے نبی کا کوئی طریقہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے ہم کتنے ہنگامے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے یا اس کو جان سے مارا جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی گستاخی نہ کر سکے. اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، آپ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں کہ گستاخی برداشت نہیں کر رہے، تو کیا ہم اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور ختم ہوا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی امتی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس کا وعدہ کیا ہے میں وہ مسیح ہوں، میں نبی ہوں،
اب وہ نبی بروزی، ذلی، تشریعی، غیر تشریعی، اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، آپ لوگ صرف سنیں۔ تو کیا اس کو برداشت کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور یہ کہے کہ نبی آپ نہیں تھے، آخری نبی فلاں ہے، اور اس کو لوگ مانے، تو حضور کے امتی کا یہ ادنا سا عمل قابل برداشت ہے؟ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج گستاخ رسول کا سر قلم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، گستاخ رسول کو واقعی سزا ملے اس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں جو اس کو اپنا نبی سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ کوشش کریں کہ جس جہنم کے گڑھے میں یہ جا رہا ہے اس کو ہم وہاں سے نکالیں، اور جو اس کا عقیدہ بگڑ چکا ہے اس کو صحیح عقیدہ ہم بتلائیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس کانفرنس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آج چاہے فتنہ شکیلیت ہو، فتنہ پرویزی ہو، فتنہ قادیانیت ہو، ان فتنوں کے بارے میں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ علم کی روشنی میں ان فتنوں کا تعاقب کریں، اس کی سرکوبی کریں، اس کے لیے کوششیں کریں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو فری میں تعلیم دینا چاہتا ہے، کیونکہ شروعات میں وہ یہ نہیں بتلاتے کہ میں قادیانی ہوں، وہ تو آپ کو تعلیم دیتے۔ میں آج دن میں بتلا رہا تھا کہ میں ضلع لکھیم پور کا ہوں، وہاں بھی ایسا ہوا کہ شروع میں آپ کو حضرت والا ہردوئی کے یہاں جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے وہ نورانی قاعدہ بڑی تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، بہت سی دینی کتابیں بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور بغیر تنخواہ کے پڑھائیں گے۔ لیکن بعد میں ہلکے ہلکے سلو پوائزن، ہلکے جب آپ کا ذہن بنا لیں گے کہ اب اس پر کام کیا جا سکتا ہے، تب آپ سے یہ کہیں گے کہ آگے کی تعلیم کے لیے یہاں پر نہیں ہے، اس کے لیے تم لوگ تیار ہو، ہم تمہیں اپنے خرچے سے قادیان لے چلتے ہیں جو پنجاب میں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، کتنے صاحب ایمان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، گریجویٹ ہیں، وہ ان کے شکار بن جاتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں سیدھے سادے مسلمان، اور بالخصوص عورتیں، چونکہ عورتیں جلدی ان کی زد میں آتی ہیں۔ ایک قادیانی کو ہٹانے کے لیے جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے، تو مردوں سے زیادہ عورتیں اس بات پر آمادہ ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا مدرس نہیں تھا، یہ تو اچھا قرآن پڑھا رہا ہے، میرے بچوں کو کہ 15 پارے ہو گئے، کسی کے اتنے پارے ہو گئے۔ تو میرے بھائی، اچھی بات ہے، دینی تعلیم دینی چاہیے، لیکن ہم کو دیکھنا ہوگا کہ دینے والا کون ہے۔ اگر وہ عقیدہ، جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ عقائد پر حملہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ایمان باقی رہے۔ دیکھیے، اگر اعمال میں کمی ہے، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا کر
رو کر گر گڑا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی رب ذوالجلال سے مانگیں گے، وہ غفار ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اعمال سے پہلے عقائد کی درستگی ضروری ہے۔ اب عقائد کو عقائد کی معلومات ہم کو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھائیں، کالجوں میں بھیجیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں، کہیں بھیجیں، لیکن خدا کے لیے ایک عاجز درخواست آپ سے کر رہا ہے، یہ دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ خدا کے لیے اپنی بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، جس میں بچوں کو قرآن کے ساتھ اسلامی عقائد کی کتابیں ضرور پڑھائیں۔ اور اگر آپ نے بچپن میں بچوں کا ذہن عقائد کے سلسلے میں ایسا بنا دیا کہ آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، چلے جائیں، لیکن اللہ عز و جل کی ذات سے امید یہ ہے کہ یہ بچہ پھر کسی کا شکار نہیں بنے گا، چاہے کوئی کتنی بھی محنت کر لے اس پر۔ کہا جاتا ہے نا کہ پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، تو اگر گھر والے یہ طے کر لیں، ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھیں، دل و دماغ میں یہ بات بٹھال کر اٹھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، عقائد کی کتابیں پڑھانا ہے، اور خود ہم ان کو عقیدے سکھائیں، بتلائیں۔ اور اگر کہیں کچھ اس طرح کا مسئلہ آیا ہے، علماء ماشاءاللہ یہاں کانپور میں موجود ہیں، ہم علماء سے رابطہ کریں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو کام تھا، یہ ان علماء کے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس لیے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ علماء سے جڑیں، ان سے مسائل معلوم کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے آخری آیت اتار دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں رد و بدل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دین مکمل ہو گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری نبی آ گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بس مختصراً انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔